إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين معزز سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، جو ایام ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والے ہیں، میری مراد ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینہ، اس کا تعلق ایک معزز نبی اور رسول جن کو ہم اور آپ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذی الحجہ کے مہینے میں نہ ہو تو یہ ان کی ناقدری ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کر لینا، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا، کیا صرف یہی کافی ہے یا صرف یہی ہماری شریعت کے اندر مطلوب ہے، یا اس کے آگے کچھ اور پیغامات بھی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات، ہم ان سب واقعات سے اکثر واقف ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوئے، لیکن ایک چیز جو اس کے پیچھے ہے، جو ایک مقصد اور غرض جو اس کے پیچھے ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ابو الانبیاء
کہ آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کا والد قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے عبرت ہے، ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے قدوہ ہے، اسوہ ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا مقاصد ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جیسا کہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ماحی شرک و بدعت، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جن کی پرورش اس گھرانے میں ہوئی جس گھرانے سے بتوں کو تراشا جاتا تھا، اور اس قوم کے اندر آپ نے پرورش پائی جو قوم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا کرتی تھی، غیر اللہ کو اپنے حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بنیادی سبق، بنیادی درس جو ہمیں ملتا ہے وہ درس توحید ہے، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وہ موقع جو ابراہیم علیہ السلام کو میسر ہوا، نصیب ہوا، آپ نے وہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اپنے قوم کو آپ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی، آپ نے اپنے قوم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی کا تذکرہ مختلف مقامات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تمہارا رب وہ رب ہے رب السماوات والارض، جو زمین کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت بادشاہ وقت کے دربار میں دی، اور یہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اور اپنے والد کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ما تعبدون، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور انہی بتوں کی عبادت پر ہم لگے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی، دعوت فکر دی، کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بتلاؤ، تم ان معبودوں کو پکارتے ہو، اللہ کو تم بھلا بیٹے ہو، ذرا بتلاؤ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری آوازوں کو، تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، یا یہ تمہیں کسی طرح کا کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں؟ قوم کے لوگوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے یہی کہا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ان کو سمجھا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی قوم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ہر چیز کو رب بنا لیا ہے، چاند کی وہ عبادت کرتے تھے، ستاروں کی وہ عبادت کرتے تھے، سورج کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، دعوت فکر دی، دعوت توحید دی، اور کوئی لمحہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا کہ اپنے قوم کو انہوں نے توحید کی دعوت نہ دی ہو۔ پورا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ رات کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے
ستاروں کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند نمودار ہوا کہا یہ میرا رب ہے، اور جب صبح سورج روشن ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ ان میں سب سے بڑا ہے۔ اور جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ میرا رب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ وقت کے لیے تو نمودار ہو اور پھر وہ غائب ہو جائے، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو وقتی طور پر تو پایا جائے اور پھر بعد میں اس کا وجود نہ پایا جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، انی وجہت وجہی للذی خلق السماوات والارض، اور اپنے قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ رب العالمین کی طرف اپنے چہرے کو پھیرنے والا ہوں، میں اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوں، اس ذات کی عبادت کرنے والا ہوں جو تنہا ہے، جو ذات اکیلی ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر طرح کی مشکلیں اور پریشانیاں برداشت کی، لیکن کبھی بھی رب کی وحدانیت سے، رب کی توحید سے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے سودا نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کسی طرح کا وقت آ جائے، ہماری زندگی کے اندر کسی طرح کا ماحول ہو، ہم رب کی وحدانیت سے، ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے کبھی سودا نہ کرے۔ جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کہ اس روئے زمین پر، اس آسمان پر اور ان دونوں کے مابین اگر کوئی ذات عبادت کے مستحق ہے تو وہ تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر ہم اس عقیدے سے نہ ہٹے، چاہے ہمارے اوپر کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں صرف محفلیں منعقد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو درس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جو سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں دیتی ہے، وہ سبق ہم حاصل کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں عقیدہ سکھلایا، ہمارے اندر جو غلط عقائد رائج ہے ان عقائد کی درستگی کی، ان عقائد کی اصلاح فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو، اپنی امت کو بھی اور ہمیں بھی یہ عقیدہ دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ رزق کا مالک اگر کوئی ہے، رزاق اگر کوئی ذات ہے، وہ تنہا اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے، کہ جس کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، کہ جس کے تصرفات اور جس کے اختیارات میں ہے، کہ وہ جس کو چاہتا ہے دولت عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ عقیدہ سکھلایا، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اللہ اس مکۃ المکرمہ کو امن و امان والا شہر بنا دے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ اس کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ رزق دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، کسی کے اختیار میں وہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دے یا کسی کے رزق کو روک لے۔ یہ اختیارات اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، یہ اختیارات اور تصرفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذات کو ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، یہ درس ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نفع اور نقصان، موت و زندگی اور بیماری اور شفا، ان تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے اندر یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے، کسی کو زندگی عطا کر سکے، کسی کو موت دے سکے۔ کسی کے اختیارات میں یہ نہیں کہ کسی کو بیمار کر سکے، کسی کو شفا دے سکے۔ یہ اختیار
اختیارات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں یہ عقیدہ سکھلاتی ہے کہ ہم بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اختیارات صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو مجھے شفا عطا فرماتی ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ جو مجھے اس دنیاوی زندگی کے اندر موت دے گی، ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کن کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جن کی اختیارات میں نفع اور نقصان پہنچانا نہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، نفع اور نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور جو موت دینے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو بیماروں کو بغیر کسی سبب اختیار کیے ہوئے بھی اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، بغیر سبب کے اللہ رب العالمین شفا عطا کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، اور ایک اور عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک اور عقیدہ ملتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، غیروں کے در پر جاتے ہیں اور اپنی جھولی بھرنے کی مرادیں طلب کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ عبرت اور یہ سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے ایام میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں جب 80 سے زائد سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ جو اولاد سے نا امید ہے، اولاد سے جن کی جھولی خالی ہے، وہ غیروں کے در پر نہ بٹکے، غیروں کے در کی خاک نہ چھانے، وہ اللہ رب العالمین کے در پر آئے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے، اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد طلب کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ رب حب لی من الصالحین، وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی۔ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ اولاد دینے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی یا کسی جن یا کسی فرشتے سے ایسی مرادیں نہ کرے کہ وہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، وہ ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ نہیں، یہ مرادیں، یہ منتیں، یہ دعائیں، یہ التجا اگر کسی سے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک ہی سے ہو۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا درس ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھلاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ عبرت اور موعظت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اور زندگی کا ہر لمحہ جن کا ابتلا اور آزمائشوں کے اندر گزرا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت اور رسالت عطا کی گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، قوم کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قوم کے لوگوں نے دعوت قبول نہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل
کرنے کا ارادہ کیا، آگ جلائی گئی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ جب قوم کے لوگ سے نا امید ہوئے، اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی سرزمین کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں آزمایا جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے کہ بیوی اور بچوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان کو مکہ المکرمہ میں اس سرزمین میں چھوڑ آئے جہاں کوئی رہنے والا نہیں، انسان تو دور، جہاں پر چرند اور پرند کا نام و نشان نہیں، اس سرزمین پر چھوڑ آئے۔ اور اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے والے ہوئے، حکم دے دیا کہ اپنے اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ہر وقت آزمایا گیا، ایک آزمائش مکمل نہ ہوئی کہ دوسری آزمائش آگے ان کے لیے تیار تھی، لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ ہر آزمائش پر، ہر ابتلا پر وہ کھڑے اترے۔ اور ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اور وہ جب آزمائش کے اندر کھڑا اترتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کے لیے مستقبل میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فیض و برکات تیار کر رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آزمائشوں میں مکمل اترے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین نے انعام عطا فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے موعظت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ہماری زندگیوں کے اندر بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہم ان آزمائشوں کے اندر جزا فضا نہ کریں، ہم اپنے آزمائشوں کے اندر اپنے تقدیر کو نہ کوسے بلکہ صبر کا دامن ہم نہ چھوڑے۔ اپنی اس آزمائش کے اندر ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقیدہ توحید کا ہم سودا نہ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اس پر صبر کا ہم مظاہرہ کریں گے تو اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین اجر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، جو آزمائشوں پر صبر کے دامن کو تھامے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے بعد مقام و مرتبے میں جن کا ایمان، جن کا عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جس کا جتنا زیادہ دین مضبوط ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے، اور جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے وہ انہی آزمائشوں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اپنے دین، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ سبق ہے کہ ہمارے اوپر کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آ جائے، ہم زندگی کے اندر اپنے کاروبار سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے وطن سے، ہر چیز سے ہم سودا کر لیں، لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہم سودا نہ کریں، اللہ کے عقیدہ توحید کا کبھی ہم سودا نہ کریں، کبھی ہم اس چیز کو گوارا نہ کریں کہ ہماری یہ پیشانی اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کے دوسرے کے دربار پر جھک جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے ہر آزمائش میں اللہ رب العالمین ہی کو پکارا، اللہ کے در کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، موعظت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ زندگی میں میرے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ان ایام میں یوں ہی یاد کر کے ان ایام کو یوں ہی نہ نکالے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم تذکرہ کریں تو ہم غور و فکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے،
کیا عبرت ہے، اور ان سبق کو، ان عبرتوں کو، ان نصیحتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں تو انشاءاللہ وہ فیض و برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن فیض و برکات کا وعدہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو حق بات ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون